لجپال نبی جب دنیا سے جا رہے تھے اور میرے کریم آقا کا وقت وصال تھا، اور میرے کریم آقا کا وقت وصال تھا، تو آقا علیہ السلام کو جب مزار انور میں رکھ دیا گیا، قبر انور میں رکھ دیا گیا، جو صحابی رسول آخر میں نکلتے ہیں، معتبر حدیث کے مطابق حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، صحابی رسول نے کان لگایا، تو سامعین محترم معتبر حدیث پاکے ہے کیا کہ میرے کریم آقا فرما رہے تھے کیا؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے میری امت نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ سامعین محترم نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ گھر کے حالات نہیں بچے صحیح ہوتے، آخری حدیث یاد رکھیے گا، حالات ٹھیک نہیں ہوتے یا رسول اللہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلام تو اس طرح کر اپنے گھر کے دروازے پہ ایک کپڑا لٹکا دے، پردہ بنا۔ صحابی رسول سے فوراً کر دیا، حالات بہتر ہونے لگے۔ 15 دن کے بعد پوچھا یا رسول اللہ میرے گھر کوئی بے پردگی ہوتی تھی جو آپ نے پردے کا حکم دیا، میرے اور آپ کے لجپال نبی نے کیا فرمایا؟ میرے غلام تیرے گھر کوئی بے پردگی نہیں ہوتی تھی، تیرے گھر کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، ایک شخص وہاں سے گزرتا تھا گلی سے اور وہ بے نمازی تھا۔ گھر کے اندر رہنے والوں کی بات نہیں کر رہا، گھر کے گلی سے گزرنے والا بے نمازی تھا، اور تیرے گھر کے سین میں اس کی نگاہ پڑتی تھی، تیرے سارے گھر کی برکت ختم ہو جاتی تھی، اس کی نگاہ کی نحوست سے تیرے گھر کی ساری برکت ختم ہو جاتی تھی، اس لیے تیرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ تو سامعین محترم جب گزرنے والے شخص کی نگاہ کی نحوست بے نمازی کی پڑے تو گھر کے حالات ٹھیک نہیں بنتے۔ اور سامعین محترم گھر کے ہوں 7 افراد اور باپ بھی بے نمازی، ماں بھی بے نمازی، جوان بہن بھی بے نمازی، جوان بھائی بھی بے نمازی، نوجوان بھائی اور بچے بھی بے نمازی، تو پھر بے شک آپ جتنے بڑے زمیندار بن جائیں، جتنے بڑے مال یا چودھری بن جائیں، جتنا کچھ کرتے رہیں، سامعین محترم گھروں میں اگر سکون چاہتے ہیں، وسعت رزق چاہتے ہیں، سکون کی دولت چاہتے ہیں، تو سامعین محترم نماز کے ساتھ دوستی لگا لیں۔ نماز کے لیے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو میرا رب اپنے بندے کو محبت سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، اور نماز کی نیت کرنے کی دیر ہوتی ہے، اس کی گناہوں کی گٹری سر پہ رکھ دی جاتی ہے، رکوع کرتا ہے، گناہ گر جاتے ہیں، جب سر سجدے میں رکھتا ہے، اپنا نک بچائی ودا ہونا، جنہیں کہنے سامنے بندہ جھکاونا نہیں چاہتا، اپنے رب کے سامنے اپنا ناک بھی زمین پہ رکھتا ہے، ماتھا بھی رکھ دیتا ہے، رکھنے کی دیر ہوتی ہے، وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرے اللہ تو بہت بلند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ سجدہ کرنے کی دیر ہوتی ہے، میرا رب اس کے گناہوں کو معاف۔ سچی اور پکی توبہ کریں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، توبہ کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ گناہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا۔ اور پھر توبہ بھی کریں اور نماز کے ساتھ دوستی لگائیں۔ میلاد النبی کی محفل میں اپنے آپ کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے اور پابندی سے نماز پڑھیں گے، اللہ کے گھر کو میرے مالا کے اس لیے پڑھیں گے کاش کہ میں جا رہا ہوں، میں اکیلا ہوں یا 10 ہیں، ہم جائیں گے، ہماری وجہ سے اللہ کے گھر میں رونق بنے گی۔ اگر آپ نے اللہ کے گھر کی رونق کو بحال کرنے کی کوشش کی تو میرا رب تیری نسلوں کی رونق۔ اور سامعین محترم ایک اور بہت زیادہ پیغام ضروری کہ جن کے والدین کن کے والدین زندہ ہیں، والدین زندہ ہیں تو سامعین محترم والدین زندہ ہیں تو خدارہ والدین کی خدمت کریں، والدین کے سامنے اف نہ کیا کریں، والدین کے سامنے اف کرنا بھی حرام ہے، والدین کی نافرمانی یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے والدین کا نافرمان بے شک کوئی اور گناہ نہ کرتا ہو، ٹھیک ٹھاک کہیں جا رہا ہوگا، اچانک مصیبت آ کے پڑے گی، وہ کہے گا میرا قصور تو نہیں تھا، میرا تو یہ جرم نہیں تھا، مصیبت میرے اوپر پڑی ہے، گرنی کہیں اور تھی، تیرے اوپر کیوں گری ہے؟ کہ تو والدین کا نافرمان تھا، اور والدین سے محبت کرنے والا، والدین کا حکم کا ماننے والا، والدین کی اتباع اور فرما برداری کرنے والا۔ سامعین محترم اگرچہ کمزور بھی ہو، گناہگار بھی ہو، اس کے اوپر اگر مصیبت آنی ہوتی ہے والدین کی دعا سے ایک ذرہ بن جاتی ہے، ایک لباس اس کے جسم پہ میرا رب پہنا دیتا ہے، مصیبت اس کے ساتھ ٹکرا کے کہیں اور جاتی ہے۔
تو والدین کو راضی کریں گے والدین کو راضی؟ آخری حدیث میں دل نہیں کرنا بس کیا جائے. میں چاہتا ہوں پتہ نہیں زندگی میں کبھی موقع ہو نہ ہو آپ نماز بھی پڑھنے لگ جائیں اور والدین کا ادب و احترام شروع کر دیں. میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں آپ کی زندگی میں تبدیلی آنے شروع ہو جائے گی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر مقام پہ ہر جگہ آپ کی فاسٹ پوزیشن ہو اور آپ کامیاب ہو, لوگ آپ کی کامیابی کی مثالیں دیں. تو والدین سے محبت کریں, والدین کا ادب کریں. والدین اور خصوصاً والدہ, میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو والدین کے چہرے کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. مقبول حج کا ثواب جس پہ قبولیت کی مہر لگی ہوئی ہے. سامعین محترم 10-12 لاکھ لگا کے حج پہ جائیں, پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں, لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی والدہ کو سامنے بٹھا کر کون پوری ایمانداری سے میں نماز کا وعدہ ہاتھ اٹھا کے نہیں لیا, میں نے کہا اپنے ساتھ وعدہ کریں, لیکن یہ وعدہ لینا بڑی سمپل سی بات ہے. کون اپنی والدہ کو سامنے بٹھا کے والدہ کے چہرے کی زیارت اس نیت سے مسکرا کے کرے گا کہ میرا رب مجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. کریں گے والدہ کے چہرے کی زیارت اور مسکرا کے والدہ کے ساتھ باتیں بھی کریں, حال احوال بھی پوچھیں, کوئی سنے کچھ سنائے, والدہ کی وہ چہرے کی جھریاں, وہ بڑھاپے کے نشان وہ دیکھیں اور دل میں آپ سوچیں کہ اس نے مجھے پالا پوسا, یہ آپ خود انہی جگہ پہ سوتی تھی اور مجھے صوفی جگہ پہ سلا دیتی تھی, میرے آرام کا خیال رکھتی تھی اور میں بڑا ہوتا گیا ہاتھ کا خیال رکھا. میرے اللہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں, میرا باپ بھی بوڑھا ہو گیا ہے, یہ میری ماں اب بوڑھی ہو گئی ہے, میرے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, میرے اللہ میری والدہ کے والد دعا کے رحم فرما دے, میرے اللہ ان پر رحم کر جن میں نکا جہاں سے رحم کر. اور سامعین محترم والدین سے محبت کریں. میرے کریم آقا نے صحابی نے آپ کی یا رسول اللہ 2 دفعہ ماں کے چہرے کی زیارت کروں, حضور نے فرمایا 2 مقبول حج, فرمایا 3 دفعہ, اگر 3 حج کروں, حضور نے فرمایا میرے غلام تو 100 مرتبہ اپنی ماں کو سامنے بیٹھا اور ماں کے چہرے کی زیارت کر, میرا رب ہر روز تجھے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. کریں گے والدین کے چہرے کی زیارت, والدین کا دل نہیں دکھائیں گے, والدین سے معافی مانگیں, بلا وجہ بھی معافی مانگیں. والدین کو پیٹ کیوں کرتے ہیں, والدین کو پیٹ بھی نہ کریں, ان کا حکم مانیں. اس دنیا میں بھی اللہ کامیاب کرے گا, آخرت میں کامیابی ملے گی. صحابہ جہاد سے واپس آئے, حضور نے فرمایا جہاد جو کر کے آئے ہو یہ جہاد اصغر ہے, چھوٹا, بڑا جہاد ہے. یا رسول اللہ گردنیں کٹائیں ہم نے نوجوان قربان کی یا رسول اللہ, اور ہم ابھی جہاد اصغر ہے. حضور نے فرمایا ہاں یہ چھوٹا جہاد ہے, بڑا جہاد یہ ہے کہ جاؤ اپنی ماں اور باپ کے چہرے کی زیارت کرو, ان کی خدمت کرو, اللہ تمہیں جہاد اکبر کا ثواب عطا فرمائے. بات بڑی خاص ہے. صحابی رسول دوڑ کے گئے, کریم آقا علیہ السلام کے غلام سے 5 ہفتے اپنے گھر ہوا کیا کہ اپنے گھر پہنچے. ایک صحابی رسول کا واقعہ عرض کروں گا, توجہ ادھر رہے, بڑی خاص بات کر رہا ہوں. ہوا